اگر میں اس چیز کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی جو ہم بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، کیا یہ توجہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اٹینشن سیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سنو، ہم بہت امپورٹنٹ بات کریں، بہت خوفناک بات کریں، ایسا کچھ؟ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. دیکھو ایک تو بہت بڑی حقیقت ہمیں ماننی چاہیے کہ ہمارے اس معاشرے میں لوگوں کے پاس بتانے کو بات نہیں ہے، سنانے کو خبر بھی نہیں ہے. جب بتانے کو بات نہیں ہے، سنانے کو خبر نہیں ہے، تو ان کا دل کرتا ہے کہ جو ان کی خبر ہے وہ بہت بڑی خبر ہو. صحیح، درست، سمجھ آ گئی. اور ان کی جو پریشانی ہے وہ بہت بڑی پریشانی ہے. وہ اپنی پریشانی کو اتنا بڑا کر کے دکھانا چاہتے ہیں. ایک بیماری ہے سائیکالوجی کی، ایک بہو جس کو اٹینشن نہیں نہ ملتی، یہ باقاعدہ ایک ریسرچ کیس سٹڈی ہے، کئی گھروں میں ایک ہوتا ہے ایسا، جس کو اٹینشن نہیں ملتی اس کو نا دورہ پڑ جاتا ہے بے ہوش ہونے کا. اچھا، وہ باقاعدہ ریسرچ کر کے بتاتے ہیں اس کو بیماری وغیرہ نہیں ہے، اس کو توجہ لینے کی عادت پڑ گئی ہے. یہ توجہ کے لیے کہ یار کو میری طرف بھی دھیان دیا کرو. وہ بیچاری بے ہوش ہو کے نا تو سب کی توجہ، اور سارے اس کے ہاتھ پاؤں رگڑ رہے ہیں، اور ساس جو پورا دن گالیاں نکالتی ہے وہ بھی پاؤں رگڑ کے کہہ رہی ہے تیے اٹھ جا. یہ ایک اسٹریٹجی ہے. بعض اوقات بندہ اپنی خبر، اپنی اطلاع کے ذریعے اپنی پریشانی کو بڑھا چڑھا کے ٹینشن گین کرنا چاہتا ہے. پھر بعض لوگوں کو سیلف پٹی کی بیماری ہوتی ہے، ان کو دل کرتا ہے کہ سارے ان پہ ترس کھائیں. ہمدردی لینے کی جو عادت ہے نا، یہ بھی آپ کی پریشانیوں کو، اب دیکھو ایک مفہوم حدیث کا مفہوم بتانے لگا کہ وہ پریشانیاں جن کو آپ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہو وہ ختم نہیں ہوتی. صحیح، گلے بڑھ جاتی، وہ بڑھ جاتی، وہ بڑھ کے لوٹتی ہیں پھر آپ کی طرف. پریشانیوں کو ہمیشہ اپنی جگہ پہ، ان کی اوقات پہ رکھ دو. صحیح، ان کو مناسب سمجھو. اتنا بڑھا چڑھا کے بھی آپ کی پریشانی سے بڑی بڑی پریشانیاں دنیا میں پڑی ہوئی ہیں، آپ اپنی پریشانی کو بہت بڑی پریشانی سمجھ رہے ہیں. آگے جا کے دیکھیے پتہ لگے وہ شادی شرازی والا جملہ، پاؤں میں جوتی نہیں ہے. آگے جا کے دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاؤں ہی نہیں ہے. ہم جوتی کا گلا کر رہے ہوتے ہیں، جس کے پاؤں نہیں ہے اس کو ذرا جا کے دیکھیے. سو پریشانی بڑھا چڑھا کے بیان کرنا بھی ایک مزاج ہے. بعض لوگوں کو نا، میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے، میں اکثر ان کو مذاق سے، پیار سے، لاڈ سے کہتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بچپن سے بلی چو کے کارٹون بڑے دیکھے. اچھا، وہ اپنی زندگی میں نا اپنے واقعات جب سناتے ہیں تو وہ پنجابی کا ورڈ ہے لمبی لمبی چھوڑنا. ٹھیک ہے، وہ ایڈی وڈی چھاڑ دیں دینے، میں حیران ہو جاتا ہوں، پکڑی نہیں جاتی. پھر یقین کرو، مثلا وہ کیا بتانے لگے کہ یار میں جنگل میں تھا، شیر آ گیا، میں نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈال لیا. کہتا وہ تڑپنے لگ پڑا. میں نے اسے کہا کہ اوے میں نے چھوڑنا نہیں ہے تجھے. کہتا جی بس سرکار معافی، اور وہ نکل گیا. چند دن بعد کہتے یار وہ ایک دن ساڑھے گھر سپ نکلا ہے. میں کہا پھر کی کیتا؟ کہنا میں سگرٹ لا کش کھچ کے کور کے ویکھیا، کہنا سپ نکل گیا. کہنا ڈر گیا تیرے پرا کول. اب میں نے اندازہ لگایا یہ بیچارہ، اس کے پاس کوئی اچیومنٹ نہیں ہے، یہ بیچارہ فرضی گھڑی ہوئی کہانی ہے جو کارٹونوں میں دیکھی جاتی ہیں. یہ بندہ اپنی ان کہانیوں کو بیان کر کے اٹینشن لینا چاہتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، یار مانو یار اسی بھی کچھ ہونے ہیں. تو ایک پریشانیوں کے حوالے سے جملہ اگلا کوٹ کرنے سے پہلے اجین واصف صاحب کا ایک جملہ اس میں آپ کی نظر کروں گا. واصف فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی ذاتی صفت نہیں ہے، ذاتی صفت نہیں، وہ اپنے گھر، اپنی گاڑی، اپنا مال، سب چیزوں کی تعریف چاہے گا. خود کے پاس جو کچھ نہیں، خود کی ذات میں جو کچھ نہیں، وہ بڑا دروازہ لگا کے بتائے گا آپ دیکھو جی، بڑی گڈی دکھا کے اے دیکھو جی، ٹھیک ہے کہ نہیں، اے کتے دیکھو جی ساڈے. یاد رکھنا ذاتی صفت انسان کو نا ہمبل کر دیتی ہے کہ باہر کم ہے، میرے اندر بڑا کچھ ہے. جس کے اندر سمندر ہے نا، وہ ٹھاٹھے مارنے کی ضرورت نہیں. وہ دل دریا سمندرو ڈونگے کوڑ دلا دیا جانے، وہ دل کو سنبھال کے بیٹھا ہوتا ہے.